بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ تیسرے سمیسٹر کی آج دوسری کلاس، پرچہ جدید شعری ادب۔ پہلی کلاس میں نے عرض کیا تھا اس پرچے کو دو اساتذہ پڑھائیں گے۔ حصہ نظم جو ہے وہ میرے پاس ہے، حصہ غزل پروفیسر جاوید اقبال صاحب وہ پڑھائیں گے۔ تو پچھلی کلاس میں جدیدیت پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ انشاءاللہ دوسری یا تیسری کلاس تک ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ موضوع پرچے کا بنیادی اور لازمی حصہ ہے۔ حصہ نظم اور حصہ غزل وہ بھی شامل ہیں اور لازمی اور اہم حصے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی مباحث کا حصہ ہے اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں جدیدیت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ پوری تحریک ہے، اس کی پوری تاریخ ہے ایک۔ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو پھر جو ہمارا مقصد ہے، یا اگر ہم اس کو امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کام پیچھے رہ جائے گا۔ ہاں، البتہ اتنا ضروری ہے کہ کچھ مباحث یا جدیدیت پر وہ بنیادی معلومات جو امتحان کے لیے ضروری ہیں، اور آنے والی زندگی میں اگر جدیدیت پر آپ کو کچھ گفتگو کی ضرورت پڑے تو وہ جتنی باتیں ان چیزوں کے لیے ضروری ہیں وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، انہیں دیکھیں گے۔ مختلف ناقدین کی آراء بھی میں نے عرض کیا تھا پچھلی کلاس میں، کوئی 1 2 3 میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لکھوایا تھا وہ چیزیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ جدیدیت کا جو موضوع ہے یہ بھی چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم نے وہ موضوع شروع کیا تھا ناقدین کی آراء والا، تو 2 3 آراء جو ہیں 4 وہ مزید لکھ لیں، اور پھر ہم کچھ اور گفتگو جدیدیت پر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج کی کلاس میں یہ موضوع ختم ہو جائے۔ اگر اگلی کلاس میں جاتا بھی ہے تو اس کا کچھ حصہ ہوگا، اور پھر ہم آگے نظم پر بات کریں گے، اور پہلے جو ہمارے نظم کو شاعر ہیں نون میم راشد، ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو اس سلسلے میں محمد حسن عسکری کی ایک رائے ہے۔ پچھلی گفتگو میں نے 2 3 ناقدین کے نام لیے تھے، تو یہ اس کے بعد آپ یہ رکھ لیں اپنے، جو آپ اس لیکچر کو سنتے ہیں یا لکھتے ہیں یا جو بھی ہے۔ محمد حسن عسکری صاحب کہتے ہیں کہ پوری جدیدیت کی اصل روح انفرادیت پرستی ہے۔ مذہب ہو یا اخلاقیات یا معاشرتی زندگی، ہر جگہ آخری معیار فرد اور اس کے تجربے کو سمجھا گیا ہے۔ انہوں نے یہاں جو ہے کہ معیار فرد اور اس کے تجربے کو سمجھا گیا ہے، یہاں آپ واوین بند کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے انفرادیت جو ہے اسے جدیدیت کی اصل روح قرار دیا ہے۔ اس طرح سلیم احمد کی ایک کوٹیشن اقتباس ہے، وہ کہتے ہیں کہ جدیدیت ہر چیز کا اثبات کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ ذاتی تجربہ اس کی تصدیق کرے۔ پوری جدیدیت افکار کی منزل سے گزرنے کے بعد اثبات کی طرف بڑھتی ہے، واوین بند کرتے۔ اس طرح ایک شمس الرحمن فاروقی کی کوٹیشن ہے، اقتباس ہے، وہ کہتے ہیں کہ جدیدیت کے جو کلیدی مقدمات ہیں ان سے آج بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی ایک کوٹیشن میں نے آپ کو اس دن لکھوائی بھی تھی،
اور ایک اور چیز ہے کہ جدیدیت ہر اس زمانے میں جنم لیتی ہے جو علمی انکشافات کے اعتبار سے انقلاب آفرین اور روایات و رسوم کی سنگلاخیت کے باعث رجت پسند ہوتا ہے۔ جذباتی مراجعت اور ذہنی پھیلاؤ میں جس قدر بود ہوگا، جدیدیت بھی اسی نسبت سے ہماگیر اور توانا ہوگی۔ واقعات بات کرتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر محمد علی صدیقی کی ایک کوٹیشن: جدیدیت بنیادی طور پر روایات یا روایت کے ایک حصے سے بیزاری اور برہمی کا نام ہے۔ عالیہ احمد سرور لکھتے ہیں کہ جدیدیت صرف انسان کی تنہائی، مایوسی اور اس کی اعصاب زدگی کی داستان نہیں ہے، اس میں انسان کی عظمت کے ترانے بھی ہیں۔ یہ چند آراء ہیں، یا اگر امتحان میں جدیدیت کے بنیادی مباحث اور ساتھ کچھ ناقدین کی آراء پر سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جدیدیت کے موضوع پر بات کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، کہ بتایا جائے ہمارے ادب میں جدیدیت کب شروع ہوئی اور کن کن مراحل اور منزلوں سے گزر کر آج کہاں تک ہے۔ لیکن یوں بات کرنے سے جدیدیت کی سنوار تاریخ تو مرتب ہو جائے گی، لیکن جدیدیت کا مطلب اور مفہوم واضح نہیں ہوتا اور معنی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ چیز میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کی تھی کہ اگر ہم اس کی کوئی سنوار تاریخ مرتب کریں تو یہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی یا کم تعلق رکھتی ہے، اور اس سے ہم جو بنیادی مباحث کا موضوع ہے ہمارا، اس سے ہٹ جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ جدیدیت کی روح یہ ہے کہ کسی بات کو اس بنا پر تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ ہم سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، یا ہم پر خارج سے عائد کی گئی ہے، یا ہم سے بالا تر ہے، بلکہ ہر چیز کے حسن و قبح، خیر و شر کا فیصلہ تجربہ کی روشنی میں کیا جائے۔ مذہب اور اخلاق کی طرح جدیدیت معیارات کو نہیں مانتی، کیونکہ معیار کے معنی بھی کسی خارجی پیمانے کو تسلیم کرنے کے ہیں۔ جدیدیت ان سب چیزوں کا انکار کرتی ہے، اس بنا پر کہ یہ ذاتی تجربے کی راہ کے پتھر ہیں، لیکن انکار کے معنی اسبات کا دروازہ بند کرنے کے نہیں ہیں۔ جدیدیت ان میں سے کسی کا بھی اثبات کر سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ بات بھی پہلے دوسری صورت میں یا دوسرے لفظوں میں ہو چکی ہے کہ ہر وہ چیز جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، جہاں میں نے روایت کا ذکر کیا تھا، ٹی ایس ایلیٹ کے ایک مضمون کا بھی حوالہ دیا تھا، کہ ایک چیز جو روایت میں آ رہی ہے اس میں بھی جدیدیت کے عناصر ہو سکتے ہیں، اور ہم کسی روایت کو یا کسی قدامت پسندی کی کوئی چیز ہے اسے یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ یہ قدیم ہے، جدید نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جدید صرف ہر نئی آنے والی چیز کو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس میں کچھ چیزیں پیچھے سے بھی آتی ہیں، کچھ نئی شامل ہو کر، تو یہ ایک لائحہ عمل مرتب کرتی ہیں، اور اس کے مزید بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ جس طرح جدیدیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی جدیدیت ہے، یہ بھی ہے۔ تو پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو
مزید تفصیل میں جانے سے پہلے کہ یہ غدر سے پہلے جدید کا لفظ نئی چیز، نئی بات کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، یعنی کل جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ مزیدار ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کوئی مطلب ہے کہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا اس بات کا، یا اسے ہم حتمی نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کے معنی صرف اتنے تھے اس وقت کہ ہر نئی چیز یا نئی بات یا نیا کام مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ نئی بات سے، نئے کام سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ میں نے راشد کے ایک مضمون کا حوالہ بھی دیا تھا کہ جدیدیت کیا ہے، اور کتاب بھی آپ کو دکھائی تھی کہ اس میں یہ مضمون شامل ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کتاب میں یہ مضمون ہے، مختصر سا مضمون ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ جدید کو اختیار کیوں نہیں کرتا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم ان کی نظموں کو پڑھیں گے تو اس وقت آپ نے وہ مضمون اگر پڑھا ہوا ہوگا تو بہت سہولت رہے گی، اور ان چیزوں کو پڑھنے کا، سیکھنے کا لطف آئے گا۔ اب کیا ہے کہ غدر کے بعد اس لفظ کا استعمال کچھ مختلف معنوں میں ہونے لگا۔ مثلا جدید شاعری کے معنی اس شاعری کے ہوئے جو مغربی پیروی میں کی جاتی تھی، مغرب کی پیروی میں جو شاعری تھی اسے جدید کہا جانے لگا، یا جدید مذہب کے معنی اس مذہب کے لیے جاتے تھے یا اس مذہب کے ہوئے جو سائنس یا عقل کے مطابق ہو۔ یہ چیزیں اس چیز کو یا جدیدیت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو پہلے سمجھنا پڑے گا، ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا صرف مغربی پیروی یا مذہب کے حوالے سے ہم کہیں تو جن چیزوں کو عقل تسلیم کر رہی ہے، جو جدید زندگی کے تقاضے پورے کر رہی ہیں، وہی چیزیں نئی ہیں، یا وہی شاعری نئی ہے جو مغربی پیروی میں کی گئی ہے۔ یہ باتیں بالکل اس سے تعلق نہیں رکھتی، تعلق صرف اس حد تک رکھتی ہیں کہ ان چیزوں پر بحث کی جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے، ان کی جتنی اہمیت ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہمیں یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ اب میں ایک دو شعر مطلب یہ جو بدلنے پر یا جدیدیت پر یا ایک تغیر کی جیسے ہم نے بات کی، اکبر الہ کا ہے کہ ناز کیا اس پہ زمانے نے جو بدلا ہے تمہیں، کہ آپ اس چیز پر کیا ناز کر سکتے ہیں جو زمانے نے آپ کو بدل دیا، اس میں آپ کا کیا کمال ہے۔ مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس طرح اقبال کا ایک آدھ شعر ہے کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کر۔ ایک اور شعر اس طرح کا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اس کا مشتاق ہے زمانہ۔ کہ نئی چیز آنے والی، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم نئی چیز کا شوق رکھتے ہیں، اس کے مشتاق ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی خوبیوں اور خامیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے جو ہر نئی چیز کی طرف، آپ نے عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ کپڑے کے، جوتے کے اور مختلف جو چیزیں، ان کے نئے ڈیزائن کیوں آتے ہیں؟ یہ پیچھے ان کے پیچھے پوری ایک نفسیات ہے۔ وہاں لوگ ان چیزوں کی تنخواہ لے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں لوگ کس چیز کو پسند کریں گے، یا ایک چیز کو انسان کتنی دیر تک اس سے اکتاتا نہیں ہے، نئی چیز کو
کیسے پسند کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیز، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ چیزیں ساری اس زمرے میں آتی ہیں، لیکن صرف انہی چیزوں کو اختیار کر لینا جدیدیت نہیں ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، آج میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف نئی چیزوں کا حاصل کر لینا یا صرف نئی چیزوں کا شوق اختیار کرنا، یہ ادب کے حوالے سے ہو یا زندگی کے حوالے سے ہو، مذہب کے حوالے سے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ صرف اتنا نہیں ہے۔ اب دو تین چیزیں اور سن لیجئے، امید ہے کہ یہ جدیدیت کا موضوع جو ہے یہ واضح ہو جائے گا آپ پر، کہ اس کا بنیادی تصور جو ہے جدیدیت کا، یہ تغیر ہے، تبدیلی ہے۔ یعنی کائنات جو ہے اس کی ہر شے ہر لمحہ بدل رہی ہے، اس میں ہر لمحہ تبدیلی آ رہی ہے، کوئی شے ایک حالت میں نہیں ہے، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تغیر ہو رہا ہے، تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ ہماری نظر بہت محدود ہے، عقل بہت محدود ہے، ساری چیزوں کو بدلتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہر شے کی جو حالت ایک لمحہ پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا، اور جو اب ہے وہ آئندہ لمحے میں نہیں رہے گی۔ ہر تغیر جو ہوتا ہے، ہر تبدیلی جو ہوتی ہے، وہ نئے مسائل پیدا کرتی ہے۔ معاشرے میں تغیرات کے ساتھ ساتھ سرمایہ کی تخلیق، ملکیت اور تقسیم کے مسائل یہ پیچیدہ ہوتے گئے، اور داخلی اور خارجی امن و دفاع کے معاملات میں بھی مشکلات بڑھتی رہیں۔ ان نئے مسائل اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی ذہن جو ہے وہ نئے نئے حل تلاش کرتا رہتا ہے۔ اپنی بقا اور فلاح کے لیے انسان نے ہر تغیر کا مقابلہ کرنے یا اس سے مطابقت، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر اس کا مقابلہ کیا جائے یا اس سے مطابقت پیدا کر لی جائے۔ تو وہ مطابقت پیدا کرنے کی انسان نے کوشش کی، اور اس طرح تغیر کے مقابلے میں تغیر ہی وجود میں آتا رہا۔ بقا اور فلاح کے پیش نظر تغیرات کے مقابلے میں یا مطابقت کے لیے انسان کی جو ایک مسلسل کوشش ہے، یہ بات پھر غور سے سن لیجئے کہ بقا اور فلاح کے پیش نظر تغیرات کے مقابلے میں، اس کے مقابلے یا مطابقت کے لیے انسان کی جو ایک سعی پیہم ہے، مسلسل کوشش، اس کا نام جدیدیت ہے۔ جدیدیت کے عمل کے لیے دو امور جو ہیں، دو چیزیں، ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اول یہ کہ جدیدیت روایت سے متصادم نہیں ہے، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، بلکہ روایت کی ارتقاء یافتہ شکل ہوتی ہے۔ جدیدیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماضی کی ہر روایت سے نفرت کی جائے اور اس سے یکسر قطع تعلق کر لیا جائے۔ عموماً جدیدیت کا وہی عمل کامیاب ہوتا ہے جس سے ماضی اور حال میں تسلسل قائم رہے، یہ کامیابی اس میں ہوتی ہے، اس میں ایک تسلسل رہے، رک نہ جائے۔ اب جدیدیت کے عمل کے لیے روایت کا احترام مسلم، لیکن اگر روایت میں جمود پیدا ہو جائے، یہ وہ بات ہے جو میں نے ٹی ایس ایلیٹ کے مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے کہی تھی کہ روایت جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ روایت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ جنہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر روایت میں جمود پیدا کر دیا جائے، ساکت ہو جائے، رک جائے، ارتقاء کے عمل کو روکنے کی کوشش کی جائے، ماضی کی جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھکا دینے والی ہیں، ان کو کوشش کی جائے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔
اب دیکھیے اس کے لیے یا تو کوئی بیرونی طاقت اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کی خاطر ایسے معاشرے پر ایسی ضرب لگاتی ہے جس سے معاشرہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اپنے جمود کو یا روایت کی جو ایک ساقط حالت ہے اسے نہیں روکتا یا اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بیرونی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے اسے پارا پارا کر دیتی ہیں۔ قوموں میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، معاشرے کئی ایسے ٹوٹے کہ جن چیزوں پر وہ جم گئے، جو چیزیں انہوں نے اختیار کر لیں، اب اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی آتی تھی، اسے تھوڑا بہت بھی کوئی فرق تھا، حالانکہ وہ ان کے فائدے کے لیے ہوتا تھا، تو وہ اسے اختیار کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہ نئی چیز کو قبول کر لیا جائے۔ اور اگر معاشرہ باشعور ہے دوسری صورت میں اور ذہنی طور پر زندہ اور توانا ہے تو وہ ان استحصال پسند عناصر اور مفادات کا کلاکم کر دیتا ہے جو ارتقاء کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ترقی کی راہ میں یا اس جدیدیت کو جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، آپ کے معاشرے کا فائدہ ہے، اس کی راہ میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں، پھر باشعور لوگ جو ہوتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے، وہ انہیں ختم کرتا ہے، کسی بیرونی طاقت کو حملہ کرنے کی جرت اسے نہیں ہونے دیتا، وہ خود انہیں بدل لیتے ہیں۔ اگر آپ خود ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے، وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آپ گھر سے لے کر باہر معاشرے تک، اداروں تک خود دیکھ لیں کہ اگر آپ اس میں نئی چیزوں کی پیروی نہیں کرتے جس سے ارتقاء ہوتا ہے، جس سے ترقی ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ برباد ہوتے ہیں۔ اگر ایس دوسری صورت میں کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو اگر اس میں بہت سا کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو فائدہ مند نہیں ہیں، اب انہیں چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جو چیزیں مفید ہیں، بااثر ہیں، اگر آپ انہیں چھوڑیں گے تو پھر بیرونی طاقتیں حملہ کریں گی اور آپ کو برباد کر دیں گی۔ ان دونوں صورتوں میں جدیدیت کا عمل جبری طور پر ظاہر ہوتا ہے جو کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو صورتیں جدیدیت کے موضوع پہ انہیں آپ ضرور ازبر رکھیے اور ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اب جدیدیت کا جہاں تک عصری تقاضا ہے یا اس کی عصری فکر کا تعلق ہے، تو اگر پوچھا جائے کہ جدیدیت کب سے شروع ہوئی تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ 20ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان جدید رجحانات ابھرے، لیکن اس سے پہلے بھی تو جدیدیت آتی رہی۔ میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا پچھلی کلاس میں بھی کہ ہر نئی چیز یا ہر ایک وقت جو گزرا، اب وہ گزرتے گزرتے کلاسیک کا درجہ اختیار کر گیا اور نئی چیزیں جدیدیت میں آتی گئیں، لیکن یہ ہر زمانے کی ضرورت رہی ہے۔ 19ویں صدی کی جدیدیت کی سب سے بڑی تحریک کلیسائی تحریک تھی۔ اگر ہم اردو ادب میں جدیدیت کا احاطہ کریں تو یہاں بھی ہمیں 19ویں صدی کے نصف کے بعد آثار نظر آئیں گے۔ اب اس کی کتنی تعریفیں کی جائیں، مختصر طور پر اگر کچھ کہا جائے یا تعریف کی جائے تو یہ اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنے اور اسے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ برتنے کا نام ہے۔ ہر عہد میں جدیدیت ہم اصل زندگی کو سمجھنے اور برتنے کے مسلسل عمل سے عبارت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے جدیدیت ایک ایسا مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جدیدیت
کسی باضابطہ تحریک، لاہ عمل یا منشور کے تابع نہیں، بلکہ اس کی بنیاد انفرادی احساسات، تجربات اور ہم اثر حقیقت کے براہ راست تجربہ کرنے اور برتنے کی انفرادی کوششوں پر ہے۔ روایت سے رشتہ قائم رکھنے کے باوجود ہر زمانے کی جدیدیت روایت سے انحراف بھی کرتی ہے، اس سے منہ موڑتی بھی ہے۔ اگر روایت کو جوں کا توں قبول کر لیا جائے تو انسان اور تہذیب کی تخلیقی قوت اور قدر گرید کے عمل سے انکار لازم آئے گا۔ روایت سے انحراف کسی روایت کی توسیع بھی بن سکتا ہے۔ ایک روایت چلی آ رہی ہے یا کوئی قدامت پسندانہ رویے ہیں، ہم ان سے انحراف کرتے ہیں وقت کے تقاضے کے مطابق، وقت کی ضرورتوں کے مطابق، تو وہ بعض اوقات جدیدیت نہیں ہوتی بلکہ اس روایت کی توسیع بن جاتی ہے۔ روایت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، نئی چیزیں جو اس کے لیے مفید ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اس سے مکمل بغاوت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر روایت سے انحراف کا عمل جاری نہ رہے تو پھر ہم جدیدیت کے لیے کوئی جواز نہیں پیش کر سکیں گے۔ جدیدیت روایت کی توسیع بھی کرتی ہے اور نئی اقدار کی تشکیل بھی کرتی ہے۔ روایت کی توسیع جدیدیت میں بھی ہوتی ہے، لیکن نئی قدریں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو جدید ادب جو ہے وہ حقیقی زندگی کو برتتا ہے، حقیقی زندگی کو برتنے کا نام ہے۔ وہ تصویر کا صرف ایک رخ نہیں دکھاتا، وہ جانتا ہے کہ جہاں زندگی حقیقی خطروں سے بھری ہوئی ہے وہیں حقیقی امیدوں سے بھی اس کا دامن جڑا ہوا ہے، حقیقی امیدوں سے بھی لبریز ہے۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں روایت کی اور جدیدیت کی۔ اب میں نے ماڈرنزم کی اصطلاح پچھلی کلاس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ماڈرنزم کی انگریزی میں ماڈرنٹری اور ماڈرنزم کی اصطلاحات بولی جاتی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے ماڈرنزم کا ترجمہ کیا کہ اسے جدت پرستی کہنا چاہیے، یا تجدد پرستی، یا تجدید کہنا چاہیے، جدیدیت نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تجدد پرستی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب جدت پرستی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اردو میں جدیدیت ہی زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اب تبدیلی جو ہے یا تغیر جو ہے یا بدلنا جو ہے وہ زندگی کا ایک قانون ہے، اس لیے جدیدیت ایک مسلسل چیز بن گئی ہے، ایک مستقل چیز بن گئی ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اب سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یہ بالکل جدیدیت کی ترجمانی کرتا ہے یہ شعر، کہ ایک تغیر کو ثبات ہے، کہ بدلنے والی چیز وہی ثبت ہے، وہی مستقل ہے۔ اردو ادب میں جدیدیت کی تحریک 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں شروع ہوئی، مگر اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، کچھ ناقص آراء آپ کہہ لیجئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جدیدیت کا آغاز انگارے کی اشاعت اور پریم چند کے خطبے سے ہوا، ترقی پسندی آپ کہہ لیں، اور اس لیے جتنے جدید رجحانات رکھنے والے یا جدیدی رجحانات بعد ازاں سامنے آئے وہ سب ترقی پسند تحریک کی دین تھے، لیکن انگارے کی اشاعت سے قبل ہی جدید رجحانات اردو ادب میں داخل ہو چکے تھے۔ 1960 کے بعد تقریباً جدیدیت میں صلاح الدین احمد کے جو ادبی دنیا نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور بکھرے ہوئے جو جدیدیت پسند ادبا تھے یا
اس نظریے کے جو قائل لوگ تھے، اس کے لیے لکھنے والے تھے، انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ تو صرف اسے ترقی پسند تحریک کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ انگارے کی اشاعت آپ جانتے ہیں، یا پریم چند کا خطبہ جو انہوں نے دیا تھا، لیکن یہ اختلافی بیانات ہیں، یوں سمجھیے کہ سطحی قسم کے ہیں، انہیں حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال جدیدیت کے بنیادی مباحث یا اس کے آغاز و ارتقاء اور پھر کہاں اردو ادب کو اس نے متاثر کیا، یہ ساری چیزیں ابھی تقاضا کرتی ہیں کہ ان پر بات کی جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کوشش کریں گے، اور مجھے بہت امید ہے کہ جدیدیت کے جو بنیادی مباحث ہیں یہ اس حد تک ہم انہیں پڑھ لیں گے، انہیں دیکھ لیں گے کہ آپ کی امتحانی ضرورت جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ان کا ایک مختصر سا احاطہ بھی ہو جائے گا کہ جدیدیت کیا ہے، اور اردو ادب میں یہ کب آئی، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اور یہی جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کے بنیادی مباحث کو چھیڑا جائے، اس پہ بات کی جائے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو جو ہے جدیدیت پر وہ اگلی کلاس میں ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔